لاہور کے علاقے گلبرگ کے اندر جسے گلبرگ 10 بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر 9 اکتوبر کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خبروں کے مطابق پنجاب گروپ آف کالج کی ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کو مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا گیا، اس سے زیادتی کی گئی، جس کے بعد اس کی حالت انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے اسے ICU کے اندر رکھنا پڑ گیا، اور باقاعدہ اس لڑکی کی چیخوں کی آواز ٹیچرز نے بھی سنی اور طلبہ نے بھی، اور ریسکیو کی ٹیم کو اس لڑکی کو لے جاتے ہوئے بھی دیکھا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس لڑکی کی اسی حالت کے اندر ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ اس سیکیورٹی گارڈ نے اس لڑکی کو بیسمنٹ کے اندر فیس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا اور زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اسی لڑکی کے حق میں مظاہرہ کرنے پر جگہ جگہ پنجاب کالج کے کیمپس پر موجود طلبہ نے جب اس لڑکی کے لیے انصاف مانگا تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا، وہی ظلم و جبر، ڈنڈوں اور مار پیٹ کر کے ان کے ساتھ بھی شروع کر دیا گیا، جس کی بیماری ہمارے ریاستی اداروں کو اور ہمارے پولیٹیشنز کو لگ چکی ہے۔ پہلے ان اسٹوڈنٹس کو، جن کے اندر لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھی، گارڈز کو حکم دیا گیا کہ ان پر تشدد کریں تاکہ یہ لوگ ڈر کر اپنا احتجاج ختم کر دیں، جس میں تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 27 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور پولیس نے آنے کے بعد باقاعدہ ان پر الگ سے تشدد کیا۔ ان بچوں کو پریزن وین کے اندر بٹھا دیا، اور گلبرگ کالج کے اس کیمپس کے پرنسپل نے بچیوں کو کمروں کے اندر بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی بچیاں سفوکیشن کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئیں۔ ان بچوں کے پیرنٹس کو فون کر کے دھمکایا گیا کہ اگر کسی بھی بچے نے سوشل میڈیا پر اس کے متعلق کوئی بات کی یا پروٹیسٹ کیا تو اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد رد عمل کے طور پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ مظاہرے، یہ احتجاج ایک پرتشدد مظاہرے کے اندر بدل گئے۔ جگہ جگہ پر پنجاب کالج کے کیمپس کے اندر آگ لگا دی گئی، بلڈنگز کو، انفراسٹرکچر کو توڑ دیا گیا، جگہ جگہ پر آگ بھی لگائی گئی، جس کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں۔ آخرکار وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ میری گارنٹی ہے کہ جو بھی شخص اس واقعے کے اندر ملوث ہوا اس کو ہر صورت سزا دی جائے گی، اور احتجاج میں شامل کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا۔ تب جا کر یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، لیکن اس کے باوجود جگہ جگہ پر احتجاج ابھی بھی جاری ہیں۔ نہ صرف بے شک کوئی ادارہ جتنا بھی ہو، ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری بیٹیاں کالجز میں سیف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں الٹا ٹنگ اس کی سسپینشن، آلریڈی صبح ہم نے رجسٹریشن اس کی سسپینڈ کر دی ہے کہ اگر یہ کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے تو پھر ہمیں ان بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کی ساری رجسٹریشن کینسل۔ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور الٹا انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو نکال دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے میڈیا کوئی سانپ سونگ گیا ہے، ٹوٹل اس واقعے کا بلیک آؤٹ چل رہا ہے، اور پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ہماری نیوز پر اعتماد نہیں کرتے، ہمیں نہیں دیکھتے بلکہ سوشل میڈیا کی نیوز کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ خود سے سوال کریں کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ لوگوں کے اعتماد کو حاصل کر سکیں۔ چلو دنیا ٹی وی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کا اپنا نیوز میڈیا چینل ہے، لیکن باقی میڈیا کو خود گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے۔ اس معاملے کو کسی طرح سے وقتی طور پر دبا دیا جائے، اور اس کے کچھ دن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لوگ خود ہی اس کو بھول جائیں گے، آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو جائے گا، لیکن اس بار لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے گا۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی دراصل کلاس روم کے اندر موجود نہیں تھی، تو اچانک سے اس کی دوستوں نے جب اس کے ماں باپ سے اس کے متعلق پوچھا تو پتا چلا کہ وہ تو ریپ کا شکار ہو چکی ہے، اور انتہائی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ICU کے اندر اس وقت بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر، خاص طور پر انسٹاگرام سے یہ معاملہ اچھلنا شروع ہوا، اور جنگل کی آگ کی طرح جگہ جگہ پر پھیل گیا۔ آپ پرسنلی جانتے ہیں اسے؟ پرسنلی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا پرسنلی، ٹھیک ہے۔ ایور کیئر ہاسپٹل میں ہے، ہمیں اتنا پتا ہے، جو ان کا ہاسپٹل ہے، ان کے شیئرز ہیں اس پر، اپنے ہاسپٹل میں رکھا ہے، اپنے شیئرز ہیں، اپنے نیوز ہے، کوئی نیوز نہیں چلا رہے، کچھ وائرل نہیں کر رہے، کوئی اس سے ملنے نہیں دے رہا۔
اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ کیمپس 10 کی ہی اسٹوڈنٹ ہے. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا. جی بیٹے آپ بتاؤ. اصل میں ہوا یہ کہ لڑکی کو بیسمنٹ میں بلایا گیا, وین والے نے اس کو بلایا بیسمنٹ میں کہ میری بات سنو, فیس کے حوالے سے کوئی بات کرنی تھی. اس کے بعد نا اس کو نیچے لاک کیا گیا پہلے, اور اس کے بعد نا گارڈ ادھر ہی تھا, گارڈ نے اس کے ساتھ ریپ کیا, اس نے اس کا ریپ کیا. اور گارڈ جب اس کو پتا چلا اس نے چیخیں ماری نا, تب فیمیل اسٹاف کی ٹیچر نے دیکھا اس کو کہ یہ بہت اس کی حالت بہت ہی غیر ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے ریسکیو والوں کو فون کر دیا فوراً سے. جب ریسکیو والی درائی کلاسز بچوں نے سنی, اب ریسکیو والوں کی آواز, اس لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی, پھر بھی یہ لوگ مکر رہے ہیں کہ بھائی ذرا کچھ ایسا سین ہی نہیں ہوا. اچھا بچے مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا اس میں وین والا بھی انوالو تھا؟ کیا وین والے نے بھی اس بچی کے ساتھ ریپ کیا یا صرف وہ بچی کے ساتھ اس گارڈ نے ریپ کیا تھا؟ اس گارڈ نے ہی ریپ کیا, لیکن وین والا بھی موجود تھا اس کے ساتھ. اس میں وین والا بھی موجود تھا. گارڈ کا نام آن نام ہے. اور یہ زیادتی کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اسی برانچ کا ایک سیکیورٹی گارڈ تھا, جس کے ساتھ ایک وین ڈرائیور بھی اس کے ساتھ شامل تھا. اور اس واقعہ کے بعد سے یہ سیکیورٹی گارڈ مسلسل غائب ہے, جبکہ وین ڈرائیور کو پولیس نے اپنی کسٹڈی کے اندر رکھا ہوا ہے, جس کا نام اون بتایا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ کسی سیولائزڈ ملک کے اندر ہوتا, کسی جمہوری ملک کے اندر ہوتا, تو کیا ہوتا؟ اس ملک کے حکمران اور یہاں پر اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے سٹاف کے لوگ بھی ان طلبہ کے ساتھ مل کر اس احتجاج کے اندر شامل ہوتے. ان سٹاف کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ایسا واقعہ سچ میں ہوا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس قصوروار کو ہر صورت ہم سزا دلوائیں گے اور پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ کیونکہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں کا طریقہ ہے, لہٰذا ان لوگوں نے وہی کیا جو کہ آپ ایک کم عقل شخص سے امید لگا سکتے ہیں کہ انہی طلبہ پر انہی گارڈز کے ذریعے تشدد کروانا شروع کر دیا جن کا پیٹی بھائی اس گناہ کے اندر ملوث تھا. طاقت کے زور پر ان کو چپ کروانے کی کوشش کی, لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ 19 کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پریس, ٹی وی اور نیوز کے اندر اس معاملے کو دبا کر اس کو کسی طرح سے چھپا دیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کالج کی انتظامیہ کا صاف اس پر موقف ہے کہ ایسا کوئی واقعہ شروع سے پیش ہی نہیں آیا, اور نہ پولیس نے اس واقعے کی اب تک کوئی ایف آئی آر کاٹی ہے, اس بنا پر کہ ہمارے پاس اس واقعے کے متعلق کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سامنے لے کر آئے تاکہ ہم اس کو ٹائم سے ٹھکانے لگا سکیں. پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے. کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی, اس کے اندر جس گارڈ کا مینشن تھا ہم نے فوراً کالج کی انتظامیہ سے رابطہ کیا, ان سے بات کی کون کون سے ان کے گارڈ چھٹی پہ تھے. اس کے اندر مینشن تھا کہ ایک گارڈ ہے جو کہ اس دن سے غائب ہے. اس گارڈ کو ٹریس کیا سرگودا سے, اس کو ہم لے کے آئے کہ اس سے سوال جواب کریں. یہ تمام چیزیں پولیس نے کرنا شروع کر دی, اور ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے, متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان, کو پولیس سے کانٹیکٹ کر لے, جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں, ان کے تمام کیمپسز پہ, وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں, وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے, اس بچی کی کوئی اطلاع ہے, کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے, کوئی ایڈریس ہے, تو وہ ضرور بتائیں. لیکن وہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا. پاگل کے بچے ہیں کہ پرنسپل کی بات میں نے, ٹیچرز ابھی تک بے شرموں کی طرح کہہ رہے ہیں ہمیں پروف دو. ہم کس بات کا پروف دیں؟ اندر جاتے ہیں تو دھکے مارتی ہیں, انہوں نے بچوں کو بند رکھا اندر, لڑکوں کو لے گئے ہیں. ان لوگوں سے کہو اگر یہ سچے ہے تو ہمیں اس دن کے بیسمنٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے کی پوری فوٹیج دکھائیں. یہ کہتے ہیں بیسمنٹ میں کیمرہ ہی نہیں ہے. ہم اس کالج میں پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کدھر کدھر کیمرہ اور یہ کدھر کدھر لگا سکتے ہیں. ادھر کی ٹیچریں کہہ رہی ہیں ہم تمہارے منہ پہ تھپڑ ماریں گی. کیوں ماریں گی بھائی؟ ہم پاگل کی بچی ہیں, کل کو تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہوگا تب بھی تم یہی کرو گی. بچے آپ کو پتا ہے کہ جو وکٹم لڑکی ہے وہ کون ہے؟ ہمیں پتا ہے لیکن ہم اس کی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہتے. لیکن وہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ بچی نے ابھی تک ان سے رجوع نہیں کیا, کوئی اپلیکیشن نہیں کیا جا رہا ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کو تقریباً 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں یہ ہوئے ہوئے, لیکن ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے, اس کے بعد سب نے اسٹینڈ لیا ہے. اس لڑکی کو فل آف ڈرایا جا رہا ہے, اس کے گھر والوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اس کی آئیڈینٹی ہم نہیں بتا سکتے, اور جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے نا وہ بھی انہی کا ہے.